اللہ الرحمن الرحیم. چیف کوآرڈینیٹر آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان بھر کے تمام ملازمین کے لیے، وفاق کے تمام ملازمین کے لیے، بالخصوص وفاقی سیکریٹریٹ کے ملازمین کے لیے اور جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے پیغام ہے. اہم ترین پیغام آج 5 نومبر کل انشاءاللہ تعالی شام 6 بجے آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس پاکستان میں شامل تمام تنظیمیں جو ہیں اسلام آباد پریس کلب کے اندر جو ہے پریس کانفرنس کریں گے. آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس کا چارٹر آف ڈیمانڈ جو آلریڈی سبمٹڈ ہے، جس میں تنخواہوں میں تفریق، ہاؤس رینٹ، میڈیکل کنوینس الاؤنس، وفاقی ملازمین کی صوبائی طرز کے اوپر اپ گریڈیشن، بیمہ مراد، پینشن اصلاحات، لیو انکیشمنٹ کے نام کے اوپر جو ملازمین کی جمع پونجی پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اس کی واپسی، تمام ڈیلی ویجز، ایڈ ہاک، کنٹیجنٹ ملازمین، ٹی ایل اے، تمام ملازمین پی ایم اسسٹنٹ پیکیج کے تحت جو ملازمین تھے ان کی ریگولرائزیشن، اور ابھی حالیہ جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آ گیا ہے ہم اس کو بھی ایڈ کر رہے ہیں، جو دوران سروس فوت ہو جانے والے بچے تھے ان کے حوالے سے. اس کے ساتھ ساتھ سکولوں، اداروں کی نجکاری جو کہ انتہائی اہم ترین مسئلہ ہے، اور بالخصوص میں یہاں پہ ایڈ کرتا چلوں کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس فیڈرل کی گزشتہ میٹنگ کے اندر ہم نے ڈیڈ لائن دی تھی پنجاب گورنمنٹ کو بھی اور وفاقی گورنمنٹ کو بھی کہ معاملے کے اندر انٹروین کرتے ہوئے پنجاب میں جاری اساتذہ کی جو تحریک چل رہی ہے، یہ 31 تاریخ کا میسج تھا ہمارا کہ اس کو فی الفور جو ہے جی ٹی اے کے قائدین کو اعتماد میں لیا جائے، جو اساتذہ کے اجتماعی مسائل ہیں ان کو حل کیا جائے، بالخصوص ہمارے قائدین کی جو معطلی ہے، جو نوکری سے برطرف کیا ہے، قائدین کی سسپینشنز، اور اس کے ساتھ ساتھ متفقہ جو پنجاب بھر کے غیور اساتذہ نے یہ ٹی این اے ٹیسٹ کے اندر جو ہے اپیئر نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا اس کے حوالے سے. فی الوقت ٹی این اے ٹیسٹ جو ہے وہ تو واپس لے لیا گیا ہے، مگر جو دیگر معاملات ہیں پنجاب کے اسکولوں کی پیف کے حوالگی سے، دیگر اساتذہ کے حوالے سے، اے ای اوز، ایس ای سیز، ایجوکیٹرز، اس کے حوالے سے ہمارے قائدین کے ساتھ ابھی تک جو ہے گزشتہ 2.5 مہینے سے پنجاب گورنمنٹ نہیں بیٹھی ہے. کل پاکستان بھر سے ملازمین انشاءاللہ تعالی عقیقہ کی میٹنگ کے اندر شریک ہوں گے. ابھی تک میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جی ٹی اے اساتذہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہے فی الوقت یہ تحریک اساتذہ کو چلانے دے. بالکل اساتذہ ہی چلا رہے ہیں، ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اور جس دن جی ٹی اے کے قائدین ہمیں یہ کہیں گے کہ میدان کے اندر آ جائیں تو ڈیفینیٹلی ہم میدان کے اندر موجود ہوں گے شانہ بشانہ. اینڈ دس از دا ٹائم. میں واضح کرتا چلوں کہ جب سسپینشنز، دیگر معاملات ہو چکے ہیں تو ہم نے ڈیڈ لائن بھی دی اور تمام معاملات، اور جی ٹی اے کا جو بھی شیڈیول ہوگا پنجاب کے اساتذہ کے لیے پیغام ہے کہ اس کو فالو کریں. اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے اندر آج ہماری جو ٹیچرز کمیونٹی ہے ان کا احتجاج، پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن، عزیز اللہ خان صاحب کی یونین وہ وہاں پہ موجود ہیں، دھرنا دیے ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ سے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے، ہم ان سے درخواست کریں گے کہ خیبر پختونخوا کے ملازمین اپنی خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کے ساتھ کھڑے، اور خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اپنے صوبے کے ملازمین کے سر کے اوپر دستے شفقت رکھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے جائز آئینی مطالبات کے لیے ٹیچر ہو یا کوئی اور تنظیم ہو وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے ہوں، مگر وہیں پہ کوئی اساتذہ اگر آپ سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر کے یہاں پہ لے کے آئیں تو ان کی ایک گریڈ پروموشن کر دی جائے، اور جن کا جائز آئینی حق ہے وہ دبا کے بیٹھا جائے. ایسا قطعاً نہیں ہوگا. اگر دھرنے کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں آپ کے ساتھ کوئی اسلام آباد کو چلے، اگر یہ کرائیٹیریا ہے تو پروموشن ہے، تو پھر دھرنے کے لیے پنجاب بھر سے جو معزز خیبر پختونخوا سے جو معزز اساتذہ کرام آئے ہیں ان کے اوپر بھی پھول پھینکے اور ان کی بھی پروموشن کی جائے. واضح کرتا چلوں کہ آپ کی کے پی کے ملازمین آپ کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو حالیہ
مزید پریشانیاں جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے جو ہرڈلز کریٹ کیے جا رہے ہیں میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں، جس میں ہمارے ایجوکیشن کے حوالے سے ایک اسلام آباد میں ایکٹ لے کے آیا جا رہا ہے جس پہ سول سرونٹ کا جو ہے وہ سسٹم ختم کر دیا جائے گا. اس کے اوپر فضل مولا صاحب جو ہے تھوڑی دیر میں بات کریں گے میری بات کے بعد. ہمارے سی ڈی اے سے جو سی ڈی اے کا ہاسپٹل ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ چیزیں تو بچانی ہیں جو ہماری مراعات کے حوالے سے میں ساتھیوں کو بتاتا چلوں کہ دیگر ایشوز تو ہیں ہی ہیں. جو رینٹ ریسٹرکٹیڈ آرڈیننس 2001 کے جو ایکٹ بنا تھا اس کے حوالے سے جو سمری جو ہے وزارت خزانہ کو پہنچ چکی ہے آپ کی ہائرنگ کے حوالے سے، تنخواہوں میں تفریق اور یہ سارے معاملات ہیں، مگر اس وقت سمری جو ہے وزارت خزانہ کے اندر موجود ہیں اور آج تک کی اطلاعات کے مطابق اس کو اکراس دی بورڈ جو ہے وہ 100% کی جو ہے پرپوزل چل رہی ہے. بٹ جو ہاؤسنگ نے اس کے اندر پرپوزل دے کے بھیجی ہے گریڈ 1 سے لے کے 10 تک کا 100%، 11 سے لے کے 16 75 اور 17 سے اوپر جو ہے 50%. تمام ایشوز کے اوپر ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں کہ متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں. اتفاق اتحاد کے ساتھ سیلری سلپس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو تقریباً 150% جو ہے حکومت ہمیں دے چکی ہے، مگر غیر سنجیدگی کا یہ عالم ہے کہ ہمارے جو اصل ایشوز ہے تنخواہوں میں تفریق کے حوالے سے اس کو ختم نہیں کیا جا رہا. ناانصافی اور سب سے بڑا اب ہمارے اداروں کے اندر گھروں میں گھس کے جو ہے ادارے ختم کیے جا رہے ہیں اور جو 1,60,000 پوسٹیں بھی ختم کی گئی ہیں. اس کے حوالے سے ہمارا مطالبہ ہے کہ پرموشن کا کوٹا کسی صورت میں ڈسٹرب نہ کیا جائے کہ اس میں پرموشن کا کوٹا بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. دیگر کے حوالے سے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمارے پاس کورٹ کی آپشن بھی موجود ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے جو ایکٹ کے حوالے سے بات ہے فضل مولا صاحب اور وزیر اعوان صاحب اس کے اوپر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور شکریہ رحمان بھاٹو صاحب. میں تمام باتوں کی تائید کرتا ہوں آپ ایجوکیشن امپلائز کی طرف سے ایز اے چیئرمین جوائنٹ ایکشن کمیٹی اسلام آباد. اور حکومت کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج جو ایک ایکٹ آپ لانا چاہتے ہیں اسلام آباد ایجوکیشن اتھارٹی کے نام سے، جس میں آپ ہماری سرکاری حیثیت کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے فیڈرل ریٹ آف ایجوکیشن کے وجود کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ایجوکیشن جو سرکاری ایجوکیشن ہے اس کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرے ملازمین کا صرف مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام آباد میں رہنے والے وہ 2.5 لاکھ بچے جو ہمارے سرکاری اسکولوں میں مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے آپ مسائل بنا رہے ہو. ہماری ملازمین پہلے بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے، بجلیوں کی بل کی وجہ سے، گیس کی بل کی وجہ سے، باقی جو مہنگائی کی شرح ہے اس کے اوپر اگر آپ ایجوکیشن فری ایجوکیشن کی فیسلٹی ہے یہ بھی ختم کریں تو میرے خیال میں آپ ظلم کر رہے ہیں اسلام آباد کی باسیوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ ہم اس کو کسی طرح نہیں ہونے دیں گے. میں ایڈوانس میں گورنمنٹ کو وارن کر رہا ہوں کہ اس ایکٹ کو واپس لے لیں اور ہماری ایجوکیشن کی جو حیثیت ہے سول سرونٹ اس کو جاری رہنے دیا جائے، اور فری ایجوکیشن جس کی آرٹیکل 25 نے ہمیں گارنٹی دی ہے اس پہ عمل کیا جائے. اسلام آباد کے بچوں کو مفت تعلیم سے محروم نہ کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ فضل مولا صاحب نے بات کی کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ایجوکیشن اتھارٹی ایک ایکٹ کے ذریعے نافذ کی جا رہی ہے. تو میں یہ بات سب کو بتا دینا چاہتا ہوں، خصوصی طور پر اپنی ایجوکیشنل کمیونٹی کو اس پلیٹ فارم سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، متحد رہیں. یہ آپ کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے جایا جا رہا ہے. اس سے پہلے اداروں کو اسٹرینتھن کیا گیا، پاورز دی گئی. اس وقت بھی ہمیں یہ شک تھا کہ یہ آہستہ آہستہ یہ بیل کس سر پہ جائے گی. تو اب یہ بات پتہ چلی ہے کہ ایکٹ کے تحت ایجوکیشن اتھارٹی قائم کی جا رہی ہے. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس کو مسترد کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے سول سرونٹس کے جو رائٹس ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کو برباد کیا جا رہا ہے. ایم سی آئی کے حوالے سے آج سے 2-3 سال پہلے حکومت یہ کر کے دیکھ چکی ہے. اسلام آباد کے تمام تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے تھے. یاد رکھیں ہم وہی لوگ ہیں، ہم بدلے نہیں ہیں.
ہم آج بھی اپنے حقوق کے لیے مل جل کر نکلنا جانتے ہیں. ہم کسی صورت اس اتھارٹی کو قبول نہیں کریں گے اور اسلام آباد کے تمام تعلیمی ادارے انشاءاللہ بند ہو جائیں گے اگر ایسا کوئی اقدام کرنے کی کوشش کی گئی. میں متنبہ کرتا ہوں کہ اس بات سے باز آ جائیں. ہم اپنی تنخواہوں میں تفریق کے لیے دوڑے پھر رہے تھے. یہ ایک اور بم جو آپ ہمارے سر پر پھوڑ رہے ہیں اس کو ہم کبھی نہیں پھوڑنے دیں گے. ہم اپنے پنجاب کے اساتذہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں, KPK کے اساتذہ کے ساتھ بھی کھڑے ہیں اور انشاءاللہ ہم سڑک پر کفن باندھ کر نکلیں گے اپنے اسلام آباد کے وفاقی تعلیمی اداروں کے تحفظ کے لیے. بہت شکریہ. عاشق خان صاحب, ISO سے عاشق خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کرتا چلوں کہ ہم سب ایک ہیں. یہ ہمارا بنیادی نعرہ ہے. اس میں چاہے ایجوکیشن سے لوگ ہوں, چاہے ڈسکوز سے ہوں, چاہے وابڈا سے ہوں, NTDC سے ہوں, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہوں. ہماری بھرپور کوشش ہے کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ IMF کے کہنے پر نہ بیچا جائے, اس لیے کہ یہ پاکستان کا اثاثہ ہے, پاکستان کے عوام کا اثاثہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ کہا گیا کہ ڈسکوز کے حوالے سے بات کی جائے. انشاءاللہ پوری کی پوری ڈسکوز یکجا ہیں, اکٹھی ہیں اور ڈسکوز کے اندر سے ڈسکوز کی قیادت نکلنے کے لیے تیار ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم تو پاکستان کو ہر صورت میں عوام کو بھی, کارخانوں کو بھی, حکومت کو بھی یہ متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ جس دن ڈسکوز نکلیں گی خدا نخواستہ پاکستان اندھیروں میں ڈوب جائے گا. ہم حکومت سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ منافع بخش ادارے ہیں. ایسے ادارے جو منافع بخش نہ ہوں ان کے لیے کمیٹیز بنائی جائیں, جس طرح KP کے حوالے سے ہے, بلوچستان کے حوالے سے ہے, سندھ کے حوالے سے ہے. پنجاب کی تمام ڈسکوز منافع میں, نفع میں, حتیٰ کہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے یہ دنیا بھر کے کسی بھی کمپنی کے مقابلے کی کمپنی ہے, چاہے وہ امریکہ کی ہے, برطانیہ کی ہے, جاپان کی ہے, کسی بھی کمپنی کے مقابلے کی ہے. تو اس لیے ہماری یہ درخواست ہے کہ اس سارے سلسلے میں ہم یکجا ہیں, سارے کے سارے ہم اکٹھے ہیں. ہم کسی بھی ادارے کو انشاءاللہ بکنے نہیں دیں گے اور ہم مزدوروں اور محنت کشوں سے یہ التجا کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ سارے یکجا ہو جائیں, سارے اکٹھے ہو جائیں. انشاءاللہ IMF کے کہنے کے مطابق کہنے پر ہم حکومت کا ساتھ دیں گے, IMF کو انشاءاللہ پاکستان سے بھگائیں گے. بہت شکریہ. عامر خان صاحب CDA سے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری گزارش تمام CDA ملازمین سے, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ CDA ہاسپٹل کو پرائیویٹائز کرنے کی بھرپور طریقے سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے اور پیپر ورکس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. میری تمام CDA کے ملازمین سے یہ گزارش ہے کہ خدا را اپنی آنکھیں کھولیں اور اپنے آئینی اور قانونی حق کے لیے آواز اٹھائیں, اسپیشلی اپنے اسپتال کے لیے, جس سے آپ اپنے بچوں کا, اپنے گھر والوں کا, اپنے والدین کا علاج کرواتے ہیں, فری آف کاسٹ کرواتے ہیں. ایک بہت بڑی نعمت CDA ہاسپٹل کی ہمارے پاس ہے جس کو شب خون مارا جا رہا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ تقریباً 2 لاکھ کے لگ بھگ CDA ملازمین کے ریٹائر اور حاضر سروس کارڈ رجسٹرڈ ہیں. ان سب کے اوپر شب خون مانا جا رہا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ فیڈرل کے بہت سارے ادارے ہمارے CDA ہاسپٹل کے پینل پر ہیں جس سے وہ اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں. میری ان تمام فیڈرل کے ملازمین سے اور بالخصوص CDA کے ملازمین سے یہ گزارش ہے کہ خدا را CDA ہاسپٹل کی پرائیویٹائزیشن کو روکنے کے عمل میں CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ کا اور اگیگا فیڈرل کا, پنجاب کے قائدین کا بھی میں اس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو گرفتار ہیں اساتذہ ان کو فی الفور رہا کیا جائے, جو ڈسمس ہیں ان کو بحال کیا جائے, جو سسپینڈ ہیں ان کو بھی بحال کیا جائے. اور آپ سے گزارش کروں گا کہ فیڈرل اگیگا کا ساتھ دیں بھرپور طریقے سے. انشاءاللہ تعالی رحمان علی باجوہ صاحب جب بھی کال دیں گے, تمام CDA ملازمین سے میری گزارش ہے کہ وہ سیسا پلائی دیوار کی طرح آپ اگیگا فیڈرل کے ساتھ رحمان علی باجوہ کا ساتھ دیں. بہت شکریہ, بہت مہربانی. اگیگا پاکستان کا ساتھ دیں انشاءاللہ. یہ جو اتحاد ہے یہ آپ ملازمین کے لیے. اب آپ ملازمین کا امتحان ہے کہ کیا آپ اپنے حقوق کے لیے نکلتے ہیں یا گھر بستروں میں لیٹ کر ہمیں تماشا کرتے ہوئے دیکھیں گے.
اگر آپ نے اپنے حقوق کی جنگ لڑنی ہے تو یہ آپ کے پاس آخری موقع ہے. اگر اس وقت آپ نہیں جاگے تو بعد میں بہت دیر ہو جائے گی. میں ریڈیو پاکستان سے فاروق کمال جنرل سیکرٹری آپ سب سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس وقت رحمان علی باجوہ کا ساتھ دیں تاکہ کل آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل محفوظ رہ سکے. سردار صاحب مفتی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ معلوم ہوا ہے کہ ایجوکیشن کے اندر ایک ایکٹ لایا جا رہا ہے, اس کے تحت کوئی اتھارٹی بنائی جا رہی ہے جو کہ کسی حال میں ہمیں قبول نہیں. اس کے خلاف ہم مزاحمت کریں گے اور آخری حد تک جائیں گے اور یہ نہیں ہونے دیں گے. میں اسی پر چاہتا ہوں. اچھا جی, عمران بھی ہو گیا, ساجد بھائی دونوں میں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ایجوکیشن کے بھائیوں کے ساتھ, سی ڈی اے کے بھائیوں کے ساتھ اور معاوضہ کے, ڈسکوز کے, ان سب کے ساتھ ہم شریک ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں. اور ہر صورت عوام سے ریکویسٹ کرتے ہیں, سب بھائیوں سے, کہ اب نہیں تو کبھی نہیں, تو سب اس سوچ کے ساتھ گھر سے نکلیں. یا آپ کے بچوں کے مستقبل کا فیصلہ, اور تاکہ آپ اپنے بچوں کے لیے سوچیں اور باہر نکلیں. پیپلز لیبر بیورو سے عمران بگا صاحب بھی بات کرے گی. عمران. بہت شکریہ باجوہ صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے بلایا. آج کے جو ایشوز تھے وہ تو آپ سب نے سن لی ہیں, لیکن میری تمام یونین لیڈر سے ریکویسٹ ہے, جتنا بھی اس توسط سے دیکھ رہے ہیں, کہ خدارا اپنے ڈیڈ اینیورسری مسجد ختم کر دیں, چاہے وہ کوئی بھی ہے. 1 to 4 ختم تو آپ ختم, آپ کے بچے بھی ختم, آپ کے بچوں کو جابس نہیں ملنی ہے, وہ گھر بھی چلے جانے, اور آپ کی لیڈری بھی ختم ہو جانی ہے. تو یہ 70% ملازم آپ کے وہ ہیں. ڈیتھ کوٹا بھی آپ کا سسٹم پہ ہے. اور تیسرا ڈیتھ کیٹر جو 1 to 4 آپ کو ووٹ دیتا ہے, اگر وہ ختم ہوتا ہے تو آپ کہیں کے نہیں رہیں گے. بہتری اسی میں ہے کہ تمام متحد ہو جائیں. ہم تو کوشش کر رہے ہیں, تو باجوہ صاحب کا ساتھ دیں اور کوشش یہ کریں کہ وفاق کی تمام تنظیمیں اکٹھی ہو کر اس کا مقابلہ کریں. اور تعلیمی اداروں کے اندر سب کے بچے پڑھتے ہیں, آج وہ پڑھ رہے ہیں, ان کے بچوں